اللہ تہجد کی توفیق کن لوگوں کو دیتا ہے؟ تہجد تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد کی توفیق اللہ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے سب سے پیارے بندے ہوتے ہیں، جس کی وہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، جن سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، جن کے وہ نصیب بدلنا چاہتا ہے۔ پھر سوچو کہ جس کی محبت تمہیں تہجد تک لے آئی ہے، وہ تمہاری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، کیونکہ ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اس کے محبوب ہو جائیں وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے۔ اور جس سے اسے اتنی محبت ہو تو اس کی منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ اللہ جسے اپنا قریب کرنا چاہتا ہے اسے ہی اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ ہر منصوبہ پہلے سے ہی تیار ہے، بس اس پر کام ہونے کا وقت مقرر ہے۔ کسی کو اللہ اپنے قریب جلدی ہی کر لیتا ہے، اور کسی کو مختلف مرحلے سے گزار کر۔ لیکن یہ وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم دنیاوی خواہشات سے دور اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہیں۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ اللہ تہجد میں ہماری بہت قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی ہمارے قریب ہوتا ہے، مگر تہجد کا کیا کہنا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مدد مانگنے والا میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت بڑھ لاؤں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اس لیے تہجد کو اللہ کی لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کرو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، اسے اللہ سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر برائی ہوتی تو اللہ مجھ سے یہ نہ کہتا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ بے شک وہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو روز تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔